کرمانی صاحب السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو میری سر؟ وعلیکم السلام جی، تھینک یو سر۔ اچھا کرمانی صاحب، یہ آپ سے پہلے یہ آج ایک واقعہ ہوا، اس سے پہلے مصدق ملک صاحب کے ساتھ ہوا تھا، مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ، شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، جو کہ بہت ہی افسوسناک، احسن اقبال صاحب کے ساتھ سب کچھ۔ اب آج شہباز گل صاحب کے ساتھ ہو گیا یہ معاملہ، ان پہ سیاہی پھینک دی کسی نے، انڈے پھینک دیے۔ سیاست میں اس کلچر کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے نا۔ آپ آج پیش آنے والے اس واقعے کی بلا روک ٹوک وداؤٹ ifs and buts مذمت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز آ رہی ہے جی بدامی بالکل صاحب؟ لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے سر۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ میں آپ کا پروگرام کی جو گفتگو تھی مجھے معزز اندازہ مہمانوں کے درمیان میں وہ سن نہیں سکا، چونکہ مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، اس لیے مجھے نہیں معلوم آپ تین صاحبان کے درمیان کیا بات ہوئی ہے۔ جی میں نے اسی لیے سمرائز کر دیا، اسی حوالے سے بس بات ہوئی ہے اور پھر مہمانوں نے رائے دی اپنی۔ جی فرمائیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس ملک میں سیاست سے اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ چاہے وہ واقعہ پارلیمنٹ لاجز کے باہر جو ہوا، صحیح ہے، اور وہ جو پریس کانفرنس تھی وہ پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں آپ کی بات پر بھی، پارلیمنٹ لاجز کے باہر تھی، وہاں سے ڈی چوک کا فاصلہ تقریباً آدھے کلومیٹر کا ہے۔ ویسے میں آپ کی ایک لمحے کو آپ کو انٹرپٹ کر کے بتا دوں، نہیں سر میں خالی آپ کی بات ایڈ کر دوں، چونکہ آپ ولید اقبال صاحب کی بات نہیں سن پائے تھے۔ انہوں نے آپ سے پہلے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی اگر ڈی چوک پر پی ٹی آئی کے کارکنان آئے ہیں سیلیبریٹ کرنے تو کیا ضرورت ہے مخالف جماعت کے رہنماؤں کو وہاں جانے کی؟ یہ تو پھر پرووکیشن ہوئی نا، انہوں نے ان کی یہ رائے تھی اس پہ۔ اب آپ کمپلیٹ کر لیجیے۔ ہمارے لوگ جو تھے وہ تو ڈی چوک پہ گئے ہی نہیں، وہ تو ڈی چوک سے لوگ اٹھ کے آئے، حملہ کیا انہوں نے، وہ تو ویڈیوز موجود ہیں۔ اینی وے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ واقعہ تھا، اس کی بھی مذمت نہیں کی گئی جس طرح مذمت کی جانی چاہیے تھی۔ آج کا جو، اور پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا، اس کی بھی مذمت نہیں کی گئی۔ اس طرح دیگر واقعات ہوئے۔ جہاں تک آج کا واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں کوئی بھی بدسلوکی کوئی بھی کرے، اے کرے، بی کرے، ایکس وائی کرے، زی کرے، اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور میں آج کے واقعے کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ لیکن یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آیا یہ جو پولرائزیشن ہے، یہ جو ایک نفرتوں کی سیاست ہے، یہ جو گالم گلوچ کی سیاست ہے، آخر یہ بھی تو دیکھا جائے کہ اس کی روایت کس نے رکھی؟ اور اب وقت کیا آ نہیں گیا کہ ہم عوام کے جو ریئل ایشوز ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگ اپنے بچے نہروں میں پھینک رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، لوگ اپنے بچوں کے سکولوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے۔ These are the real issues of Pakistan common man۔ پاکستان قائد اعظم نے بدامی صاحب ایک مڈل کلاس اور غریب کے لیے بنایا تھا۔ میرے پچھلے موضوع پہ ایک آخری بات اب کر دیں، پھر میں آگے اگلے موضوع پڑھتا ہوں، اسی والے سیاست میں تشدد کے موضوع پہ، کہ I completely understand کہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہوا وہ بہت ہی افسوسناک تھا، اشتعال انگیز تھا وہ، پھر بھی لیڈرشپ کی طرف سے، لیکن لیڈرشپ کی طرف سے یہ بیان آنا چاہیے کہ تم 2 مارو گے تو ہم 10 ماریں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں بدامی صاحب کہ کوئی بھی سیاست میں تشدد جو ہے، میں اس کی پہلا بندہ ہوں جو کھلم کھلا اس کی مخالفت کرتا ہوں، اور آخری بندہ بھی۔ سیاست جو ہے یہ ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کر، اخلاق کے دائرے میں رہ کر ایک دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سیاست میں سنجیدگی اختیار کی جائے، اور لوگوں کی عزت اور آبرو سے اور پگڑیاں اچھالنے کا اور یہ جو دھکم پیل اور گالم گلوچ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ میرا تو یہ، اور میں مذمت کرتا ہوں کوئی بھی کرے بد اخلاقی، بد سلوکی، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بیان کے حوالے سے اپنی رائے نہیں دی، شاید دینا نہیں چاہ رہے آپ کے، جو میں نے سوال پوچھا کہ 2 تھپڑ کے، نہیں، میں نے تو کہا ہے نا کہ میں نے تو کہا ہے کہ جب تشدد جو ہے، تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس پر ہمیں ایک ضابطہ اخلاق بنانا چاہیے تمام جماعتوں کو، صحیح ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں چاہے وہ گورنمنٹ میں ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک ضابطہ اخلاق، کنڈکٹ، کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے، تو پھر ایسی باتوں کی نوبت نہیں کبھی بھی آئی۔ ٹھیک ہے، اوکے، پوائنٹنگ۔ اب اللہ کرے میں اس نوٹ پہ آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ کرے سیاسی اختلافات تو ظاہر قائم رہیں گے، وہ رہنے بھی چاہیے، حسن اختلاف، لیکن یہ اس پہ ہم
ایسا لگ رہا ہے کہ ایک گیپ آ گیا تھا. ذاتی اختلاف نہیں ہونے چاہیے. ہاں یہ تو ذاتی اختلافات یہ تو ذاتی سے شکل نہیں اختیار کرنی یعنی چاہیے. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا. اب تو عالم یہ ہے ولید صاحب, شرمیلا صاحبہ, یہ میں آپ صرف ایک بات کر رہا ہوں, سوال نہیں, اپنا ایک ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, پھر میں اگلے موضوع کی طرف آتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی ہوگا جو اب ہوتا ہے. اب عالم یہ ہے کہ آپ تینوں میں سے کسی ایک پارٹی کے کسی رہنما کا اگر انتقال ہو جائے, ظاہر ہے زندگی موت حصہ ہے سب اس دنیا کا, اس کے بارے میں اگر کوئی ٹویٹ کرو تو اس مرے ہوئے آدمی کو بھی نیچے گالی لکھی ہوئی آتی ہے کہ ارے یہ تو مر گیا, یہ تو اچھا. یعنی یہ میں نے نہیں سوچا تھا کبھی کہ اٹ ول کم ٹو دس لیول ایز ویل. میں نے فوزیہ وہاب صاحبہ کے انتقال پہ ٹویٹ کی, میں مطلب آئی ایم سوری, مجھے پتہ نہیں نام لینا چاہیے تھا نہیں. اب نون لیگ کے یعنی رہنما کا بھی حال ہی میں انتقال ہو, اس پر بھی لوگ جو ہے وہ ایک مرحوم کو بھی بخشنے کو تیار نہیں ہے. اٹ ہیز کم ٹو دس لیول. آئی ایم شیور آپ تینوں میں سے کوئی بھی اس پر پراؤڈ نہیں ہوگا کہ ہماری سیاست کتنی بے توقیر ہو رہی ہے ان سارے حوالوں سے. تو اس پہ میں امید کرتا ہوں کہ ذرا معاملہ آگے بڑھے اور ذرا بہتر ہو حالات. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un espiel EDN Reise nach Disney World zu sparen.